انسانی طبقات میں اچھے لوگ تین قسموں کے ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو حق اور ہدایت کے طلب کرنے والے، مانگنے والے ہوتے ہیں۔ دوسرا طبقہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے جو لوگوں کو حق اور ہدایت بتانے والے اور سمجھانے والے ہوتے ہیں، ان کو حق کی راہ دکھاتے ہیں۔ تیسرا طبقہ ان دونوں سے جدا ہوتا ہے، بہت اقل ہوتا ہے، بہت قلیل مگر ہوتا ہے۔ اور وہ کون سا طبقہ؟ وہ ان دونوں سے بلند ایک طبقہ ہے جو خود پیکران حق و ہدایت بن جاتا ہے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جو خود پیکران حق ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ جب تخلیق آدم ہوئی تو ارشاد فرمایا انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، اس میں سے ہر چیز اٹھ رہی ہے، ہر چیز اٹھ رہی ہے۔ اب سوال ہوا کہ جو ہم نے ذکر کیا اس تیسرے طبقے کا، وہ کہاں سے آیا؟ وہ اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے۔ جب تک بشریت کا تذکرہ ہوا، اللہ رب العزت نے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا نہیں کہا۔ جب یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، بشریت کی تشکیل ہو چکی، تکمیل ہو چکی، اس کے بعد فرمایا جب میں اس کے اندر ان تمام خوبیوں کو ملا کے تو سب سے پہلے اعتدال پیدا کر لوں۔ اب دیکھیے بڑی خاص بات، میں نے پیچھے تین لفظ بولے ہیں، ظالم لنفسہ ہی جن سے خطا و گناہ ہوتا ہے، مقتصد جن میں دونوں چیزیں اعتدال پر، برابری پر آ جاتی ہیں، اور تیسرا کہا سابق جو نیکی میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ سے اس کا اطلاق سمجھیں۔ جب تک بشریت کی تشکیل ہوئی ان اجزاء سے، اس وقت تک بندہ صرف اس اینگل سے جب دیکھیں تو ظالم لنفسہ ہی کے درجے میں آتا ہے، مگر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر اس درجے سے نکال لیا بشر کو، انسان کو، پھر ایک وہ درجہ ہے۔ اب غلطی کا، خطا کا، گناہ کا، معصیت کا جو امکان تھا وہ دب گیا۔ جب توازن اور اعتدال پیدا ہو گیا تو شخصیت نہایت متوازن ہو گئی، یہ دوسری سٹیج آ گئی۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ ارشاد فرمایا، وہ کیا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے متوازن معتدل کر لوں گا تو پھر میں اس کے اندر اپنی روح پھونکوں گا۔ میری روح کا چراغ جب جل پڑے تب سجدہ ریز ہو جانا۔ جب بعض ہستیاں روحانی طور پہ ترقی کرتے کرتے قصباً ایک مقام پر پہنچتی ہیں، اور بعض ہستیاں نبی کا جز ہو کر بدعتم منی، جیسے سیدہ کائنات کے لیے کہا کہ پیدائشی طور پہ نبی کا حصہ لے کے پیدا ہوتی ہیں، اس روحانیت کا، اس امر حق کا حصہ جز لے کے پیدا ہوتی ہیں۔ جب اس جزئیت کی حامل بن کے آئیں یا کسب کر کے، تقوی مجاہدہ کر کے اس درجے پر پہنچے، جب اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ ان کے اندر نور حق روشن ہو جاتا ہے، وہ نور انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان کا قدم کبھی خطا کی سمت اٹھ ہی نہیں سکتا، اور ان کے دامن خیال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ فعلاً غلطی کا صادر ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے دامن خیال کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ اس لیے ان کو اللہ رب العزت نے نہ صرف حق کی راہ دکھانے والا اور حق کی راہ بتانے والا نہیں بنایا، بلکہ خود ان کو حق بنا دیا۔